جی جی وہاب رزاق اچھا صحیح وہاب بھی پڑھ لیا رزاق بھی پڑھ لیا انشاءاللہ انشاءاللہ اسم الفتاح سے میں نے کہا تھا نا کہ میں یکم سے پہلے کلیئر کروں گا، تو انشاءاللہ وہی میری بات ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ یکم سے پہلے ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ ہمارے زیر مطالعہ کتاب ہے اسماء الہیہ کے اسرار و معانی اور تصنیف شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی، تحقیق و ترجمہ عبار میں شہید کا۔ اور آج جو ہم لوگوں نے اسم پڑھنا ہے وہ ہے جی اسم الفتاح، اور پیج نمبر ہے 148۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تعلق: اس اسم سے تیری محتاجی یہ ہے کہ یہ تجھے نہ صرف مختلف اقسام کی چابیاں تھمائے بلکہ ان کے استعمال کی اجازت بھی دے۔ تحقق: الفتاح وہ سبب ہے جو ان تالوں کہ ان کے متعدد مراتب ہیں، پر ان کے پیچھے چھپی چیزوں کو دیکھنے والوں اور ان کے بھی مراتب ہیں، پر حسی اور معنوی طور پر ظاہر کرنے کی وجہ بنے۔ تخلق: جب بندے کو کسی بھی اسم مثلا الوہاب، الکریم، الجواد یا ان جیسے دیگر اسماء سے یہ چابیاں ملتی ہیں تو وہ ان سے الہی، معنوی، روحانی اور طبعی امور کی وہ مشکل باتیں کھولتا ہے جو اغراض سے متعلق ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ یہ جس پر کھلتی ہیں اس کی بصر اور بصیرت پر اس کی حاجت کے مطابق ہی کھلتی ہیں، اور جسے یہ مقام حاصل ہوا تو وہ الفتاح یا الفتاح ہے۔ الفتاح یا الفتاح ہے۔ الفتاح ہے، الفاتح نہیں۔ کچھ تو پڑھ لیتے ہیں، حاشیے حاشیے پڑھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیں۔ کسی ہے کیا ہے نا؟ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی کہ حاشیہ جس کا شیخ صدر الدین پونجی لکھتے ہیں، الفتاح وہ ہے جو انعام اور عذاب کے در کھولے، حاکم کو بھی فاتح اور فتاح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے حکم سے دو جھگڑا کرنے والوں کا معاملہ کھل جاتا ہے۔ حق تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا اور وہی اپنے بندوں میں معیشت کے بند دروازے کھولتا ہے۔ معیشت کے بند دروازے کھولتا ہے، سو فقیر کو غنی کرتا ہے اور غم زدہ کو غم سے آزادی دلاتا ہے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، اس حضرت کا بندہ عبد الفتاح کہلاتا ہے۔ اس حضرت کی ایک صورت، ایک معنی اور ایک برزخ ہے، اور اس میں کمال حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آیا کہ آپ کو اسماء کا علم ملا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا کہ آپ کو جامع کلمات ملے۔ ان دو اشخاص کے سوا ہمیں کسی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ یہ دو آیات بھی اس حضرت سے نازل ہوئیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبین۔ شیخ فرماتے ہیں، ہم نے جو فتح بیت المقدس کا ذکر ہم نے جو فتح بیت المقدس کا ذکر کیا، اس میں جو ضرب لگائی گئی الف لام میم غلبت الروم کو اس میں مذکور یہ بضع سنین سے جمیل جمل صغیر اور کبیر کے ساتھ یہ اصل میں آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، پڑھ دیں آپ، علم العداد ہے۔ تو اس سے بیت المقدس کی فتح کا سال نکلا۔ ہم اس کا ذکر اسی کتاب فتوحات مکیہ کے حروف کے بعد میں بھی کر چکے ہیں۔ وہ یوں کہ ہم نے بضع کو 8 قرار دیا،
क्योंकि मक्का सन 8 में फतह हुआ। फिर हमने जुमल अल-सगीर में अलिफ लाम मीम को 8 कहा और इसमें से एक निकाला, क्योंकि अल-उस ने इसे निकालने का कहा ताकि असल ज़रब में रूमी हिसाब से अदद दुरुस्त हो जाए, और ये फतह रूमियों में थी जो बैतुल मक़दस में थे। फिर हमने बिज़ के 8 को अलिफ लाम मीम के जमा शुदा हुरूफ में शामिल किया। बाद इसके के अल-उस का एक इसमें से नफी किया तो जवाब 15 आया। फिर हम 8 और 16 होते हैं उसमें से एक होता है 15। फिर हम जुमल अल कबीर को की जानिब आए तो 71 को 8 से ज़रब दिया, और ये सब साल है, क्योंकि उसने कहा इसका जवाब बिज़ा सनीन कहा। हाँ, उसने बिज़ा सनीन कहा तो इसका जवाब 568 आया। 568 आया। फिर इसमें वो 15 जमा किए जो कि जुमल अल सगीर से निकली, यूं ये मुकम्मल 583 बना, जो बैतुल मक़दस का की फतह का साल है। ये इल्म इसी हज़रत अल-फत्ताह से है। ये सारा इल्म आदाब का है, इसमें तो इसका वो बताया कि कौन से साल में वो फतह होगा और क्या। इसको शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें जो ना पहले हम वहाब और रज़ाक पे थे, अभी इसम अल-फत्ताह पे आए हैं। शेख ने इस किताब में ना 3 हर इसम के साथ 3 जो नहीं है वो उसी मुरातब कह लें, दर्जात कह लें या ताल्लुक़ के वाले से बताए हैं। एक उस इसम से ताल्लुक़ है, फिर उसको डिफ़ाइन करते हैं। फिर दूसरा उस इसम का तहक़्क़ुक़ है, यानी कि उस इसम की हकीकत क्या है, उसका मतलब क्या है, वो बयान करते हैं। तीसरा इसम उस इसम का तखल्लुक़ है कि बंदा उस इसम को कैसे अपने अंदर उससे मुतअल्लिक़ हो सकता है, या कैसे उसके अपने अंदर वो चीज़ जो नहीं है वो ला सकता है, ताकि वो भी उस इसम का जो नहीं है एक दर्जा पाए। तो ताल्लुक़ के वाले से कहते हैं, ताल्लुक़ का मतलब ये है कि तेरा इस इसम से क्या ताल्लुक़ है। इस इसम से तेरी मोहताजी ये है कि ये तुझे ना सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम की चाबियाँ थमाए, बल्कि इनके इस्तेमाल की इजाज़त भी दी। यानी कि आप पे कोई भी चीज़, कोई भी उक़दा आप पे खुल गया तो वो इसम अल-फत्ताह की हाज़रत से ही खुला है। इस इसम का काम ये है कि वो चीज़ें खोलता है, चाहे हिस्सी हैं चाहे मानवी हैं। तो ये खुलने का निज़ाम तो इंसान के हर मामलात में चल रहा ना, जिधर भी वो जाएगा कुछ ना कुछ नई चीज़ भी आपको जो समझ में आई वो आपकी कोई ना कोई उक़दा ही खुला है जी। तो ये सारा है। तो कहते हैं कि जब ये इसम आपको मुख्तलिफ अक़साम की चाबियाँ थमाए भी और उनके इस्तेमाल की इजाज़त, यानी बाद चाबी देता है बंदा, ताला खुल जाता है ना, तो खुलने के बाद आप आगे चले जाते हैं, आप देख लेते हैं कि क्या खुला। तो जब आप पे भी कुछ खुले और आपको यकीन हो गया ये नई चीज़ आपको पता चले, इसका मतलब है कि ये इसम अल-फत्ताह की हाज़रत से हुआ है। तो ये मतलब शेख ने कहा कि बुनियादी इंसान का ताल्लुक़ इससे ही है। तो इसको देखिए तहक़्क़ुक़। अब तहक़्क़ुक़ का मतलब है कि इस इसम की शेख के नज़दीक उसको क्या डिफ़ाइन क्या करते हैं। इसम अल-फत्ताह का मतलब क्या है बेसिकली। अल-फत्ताह वो सबब है जो इन तालों के इनके मुतअद्दिद मरातब हैं, यानी कि ताले हैं, उन तालों के मुतअद्दिद मरातब हैं। किसी भी हैं, मनवी भी हैं, किसी में देखा जाए तो कितने ज़्यादा है, मनवी में देखा जाए तो उसकी कितनी है। पर इनके पीछे छुपी चीज़ों का, यानी कि तालों के पीछे कुछ चीज़ें छुपी हैं जो भी हम पे ज़ाहिर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग उसके ताले में वो चाहते हैं कि जी मुझे इसके पीछे के हक़ाइक़ पता चलें। इनसे पीछे छुपी चीज़ों का देखने वालों और इनके भी मरातब हैं, यानी कि देखने वालों के भी मरातब हैं। हर बंदा, ये 2 बंदे एक मरतबे पे नहीं, जो इस्तेदाद की हमने बात की थी, हर बंदे की मुख्तलिफ इस्तेदाद है ना। तो जितना जिसकी इस्तेदाद है उतना ही उस पर वो ताला खुलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं बैठा हूँ और ये सब बैठे हैं, अभी ज़ाहिरी ताला खुले तो वो तो सबके लिए बराबर ही है, लेकिन उसमें भी हम अपने हिसाब से ही लेंगे कि मैं उससे क्या समझा, ये क्या समझे। और अगर बातनी भी खुले तो वो हमने अपने हिसाब से ही लेना है। तो ये जो इस्तेदाद की बात शेख ने की है ना, और यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इनके भी मरातब है, यानी कि जो देख रहे हैं जो उस ताले के पीछे उनके मरातब है। यानी वो जो ताले हैं वो हर बंदे का इंडिविजुअल ताला है, ना कि वो मतलब सबका अलग अलग ताला है जिसको उसने अपनी चाबी से खोलना है, जिसको वो चाबी दी जाती है। हर बंदे को वो चाबी उसकी अपने इस्तेदाद के हिसाब से मिलती है। और इसम अल-फत्ताह की हाज़रत से हिजाब भी हो सकते हैं जी, हिजाब मुराद तो यही है ना, ताले से मुराद कोई हिस्सी चीज़ें नहीं है।
حجاب ہے، حجابات ہیں. جب آپ کے وہ حجاب اٹھیں گے ہاں جی، تو وہ آپ کی استعداد کے مطابق جتنا ہوگا وہ آپ پہ کھولے گا، میرے مطابق میری صاحب پر. آگے فرماتے ہیں پر حصی اور معنوی طور پر ظاہر کرنے کی وجہ بنی، چاہے وہ حصی طور پہ کوئی حجاب اٹھا دروازہ کھول کے آپ کے، یا معنوی کوئی حجاب اٹھا کہ آپ کو علم، کوئی ایسا علم مل گیا جو آپ سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا. وہ سب کدھر سے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ اسم الفتح سے ہوگا. اچھا اب آگے تخلق میں کیا کہتے ہیں؟ جب بندے کو کسی بھی اسم مثلا الوہاب، الکریم، الجواد یا ان جیسے دیگر اسماء جن میں الموتی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے عطا کے اسماء ہیں، ہاں منعم بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی مزید بھی ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ کسی بھی اسم سے، یعنی کہ آپ عطا ہوگی تو کسی اسم کے تحت ہوگی، چاہے الوہاب سے ہوئی، الوہاب کی عطا ہم پچھلے میں پڑھ چکے ہیں، شیخ نے الوہاب کے بارے میں کیا فرمایا. اسی طرح جواد جو نہیں ہے اور یہ جو باقی یہ کریم ہے، ہر ایک کی علیحدہ ڈیفینیشن ہے شیخ کے نزدیک. وہاب کا علیحدہ مطلب ہے، کریم کا علیحدہ ہے، سخی کا علیحدہ ہے، جواد کا علیحدہ ہے، منعم کا علیحدہ ہے، موتی کا علیحدہ ہے. یہ چابیاں ملتی ہیں، یعنی کہ ان اسماء سے جب کچھ آپ کو اسماء عطا کرتے ہیں کہ بھئی اب آگے تو یہ کھول، تو وہ ان سے الہی، معنوی، روحانی اور طبعی امور کی وہ مشکل باتیں کھولتا ہے. جب کسی بندے کو کچھ عطا ہوتی ہے تو تبھی وہ آگے کچھ چیز کھولتی ہے نا، جو اغراض سے متعلق ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی. یعنی کہ ایسی چیز بھی کھول سکتا ہے کہ جس کی اس کی غرض ہو، اس کا دل ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی کہ ہاں جی یہ کر لے، تو وہ معاملہ کھل گیا یا وہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اس کے لیے عطا ہی ہے، لیکن یہ اس کی غرض سے متعلق ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی غرض بھی نہیں ہوتی اور خود سے ہی کچھ عطا ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کو مل گیا، وہ ان اسماء کی حضرت سے ہی ملا اور یہ پورے سسٹم کے تحت ہی ملا، لیکن وہ آپ کی غرض نہیں تھی، وہ آپ کی استعداد تھی ازلی کہ آپ کو ملنا تھا. یہ جس پر کھلتی ہیں اس کی بصر اور بصیرت پر اس کی حاجت کے مطابق کھلتی ہیں. اس کی استعداد، حاجت استدار ہی جتنی جس کی حاجت، حاجت سے مراد ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میری حاجت ان لمیٹڈ ہے، میرے پہ ان لمیٹڈ چیزیں کھلیں، لیکن شیخ کے نزدیک حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ازلی استعداد کی یا آیان کی جو ایک ازلی حاجت ہے اس سے وہ آگے نہیں جا سکتا، تو اتنی ہی اس پہ وہ چیز کھلے، جتنا اس کا پیندہ ہے، برتن ہے، برتن ہے اتنا ہی اس پہ کھلے. اور جسے یہ مقام حاصل ہوا تو وہ الفتح ہے، الفاتح نہیں. یعنی کہ جسے یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اسماء نے اس کو کچھ عطا کر دیا اور اس عطا کے مطابق آگے اس نے کوئی چیز کھول لی، تو وہ الفتح یعنی کہ اسی اسم کی حضرت میں ہی ہے، الفاتح نہیں. اب یہ جو شیخ نے الفاتح نہیں کہا، اس کا مجھے فی الحال تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ شیخ کی کس اصطلاح سے انہوں نے یہاں پر الفاتح نہیں کہا ہے. لیکن ایک یہ ہو سکتا ہے کہ فاتح کہتے ہیں کہ ایک چیز کو کھولنے والا، اور فتح جو ہے وہ ہے کہ زیادہ کثرت میں چیزیں کھولنے والا. تو یہاں پر چونکہ کثرت کی بات ہے تو الفتح ہے، بار بار ایک چیز کھل رہی، دوسری کھل رہی، تیسری کھل رہی، تو اس وجہ سے الفتح کا اسم جو ہے وہ زیادہ آئے گا. فاتح تو ایک دفعہ کھول لیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اب جیسے بات ہو رہی تھی کہ شاید اشاروں میں بات کرتے ہیں، تو ادھر استعداد کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا، حاجت کا. اب جس کو استعداد کا شیخ کے نزدیک اس اصطلاح کا مکمل ادراک ہوگا وہ تو فوراً سے سمجھ جائے گا کہ کیا بات ہے. جس کو نہیں ہوگا وہ بھی تھوڑا سا سوچے گا اچھا حاجت تو میری ہے تو پھر کیوں نہیں کھل رہا، مطلب اس طرح سے بھی سوچ سکتا ہے نا. لیکن جس کو تو پتہ ہے کہ حاجت بھی ہے، وہ کس طرح اس ازلی استعداد کے تحت ہے، تو اس کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. جیسے ازلی استدلال حاجت یہاں پہ وہ کر رہا ہے زیادہ تھی، مل نہیں ہاں، رہی، مل کم رہا ہے، مل کم رہا ہے، وہ چیز نہیں مل رہی جو اس کی جو حاجت تھی یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حاجت تھی، ہم جس کو عین ثابت کہتے ہیں، اس کے اندر استعداد میں اس کی اتنی ہی کیپیسٹی تھی، جتنا برتن تھا اسی حساب سے اس کو وہ چیز ملی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. اب یہ چاہے گا کب، اور وہ جس زائد حاجت کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی نہیں ہے. یہ اس کپ کے اندر جو چیز ڈلے گی، جتنی اس کی کیپیسٹی ایسی کہ اتنی ہی ڈال سکتی ہے، باقی جو ہوگی وہ اس کی نہیں ہے، وہ گر جائے گی نیچے. چاہے گر جائے گی. اس کی اپنی لمیٹیشن ہے. ہاں، یہ مخلوق کی لمیٹیشن ہے کہ مخلوق اس لمیٹیشن کو کراس نہیں کر سکتی کسی صورت. اگر کرے گی تو وہ پھر خالق کے ڈومین میں چلی جائے گی، پھر مخلوق نہیں رہے گی. اچھا یہ اب آگے اس کا حاشیہ ہے، حاشیہ نمبر پڑھتے ہیں جی. شیخ فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں اس حضرت کا بندہ عبد الفتاح کہلاتا ہے. شیخ نے نا وہ ہر اسم کا، چونکہ فصوص الحکم میں نا فصیح اسماعیلی میں شیخ نے اس کا ذکر کیا ہے، ہر اسم اللہ تعالیٰ کا وہ رب ہے، اور بندہ جب کسی اسم کے تحت ہوتا ہے تو اس اسم کے عبد کی حیثیت میں ہوتا ہے. اب چونکہ بندہ اس اسم کی حضرت میں ہے فتح، تو وہ عبد الفتاح ہی کہلائے گا.
यहाँ पर अब्दुल बसीर नहीं हो सकता, जब वो मुशाहिदे की हजरत में जाएगा तो अब्दुल बसीर कहलाएगा। तो फरमाया कि इस हजरत का बंदा अब्दुल फताह कहलाता है। इस हजरत की एक सूरत, एक माना और एक बरज़ख है। इसमें कमाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया कि आपको अस्मा का इल्म मिला, जिससे कुरान मजीद में भी जो आयत है अस्मा कुल्लहा। शेख कहते हैं उन पर फुतूहात कुल हो गए। अल्लाह ताला ने उनको तमाम अस्मा जो है उनको सिखा दिए। तमाम से मुराद वही हैं कि जितने उनकी इस्तेदाद के मुताबिक थे। हम ये भी मुगालता कर लेते हैं कि कुल, हम देखना कुल को हम अल्लाह ताला के खाते में डाल देते हैं, लेकिन शेख ने कहा कि उसको हाजत के तहत ही रखना है। तो यानी कि वो तमाम अस्मा सिखा दिए कि जो उनकी इस्तेदाद में थे कि जो वो सीख सकते हैं। तो फरमाया कि जी इसमें कमाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी आया कि आपको जामे कलिमात मिले, जवामिल कलिम जवाब है। अब इसमें जो आपकी इस्तेदाद है, तो आपने अपनी इस्तेदाद के वाले से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस्तेदाद के वाले से, और हम में से कोई जो भी है वो अपनी इस्तेदाद के वाले से। कहते हैं कि इन दो अशखास के सिवा हमें किसी के बारे में नहीं बताया गया। यानी कि ये शेख ने कहा कि जी इनके बारे में जो कैटेगोरिकली बताया गया है, बाकी आपको नहीं समझ। और ये दो आयात भी इसी हज़रत से नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, एक ये आयत है, दूसरी इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इस अमल फतह की हज़रत से। तो बाकी उसके बाद वो शेख ने बैतुल मक़दस की फतह के वाले से बात की है। वो तो सारी बात है, शेख ने ये इल्मुल अदाब के वाले से और ये रूफ को निकाल के सारा किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शेख ने ना सिर्फ बस हम जैसे लोगों के लिए किया है, क्योंकि एंड पे जो उन्होंने कहा ना कि ये इल्म इसी हज़रत अल फत्ताह से है, तो जिसके पास हज़रत अल फत्ताह से ये इल्म नहीं पहुंचा वो बेशक आप उसको जुमल दे तो नहीं निकाल सकते। उसको क्या पता चलिए, उसको पता ही नहीं है ना। ऐसे ही ये मतलब ये असल में तो शेख को इल्म यहाँ से मिला है। उसके बाद में लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जी इसको इधर से जमा करे तो ये 8 और 8 16 होगी एक निकाल पे, तो उसको उधर से जमा करे तो पूरा साल निकला है। लेकिन हम नहीं निकाल सकते इस तरह, जाहिर है वो विजदान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस हज़रत से ये इल्म आया ही नहीं है। अगर हमारे पास भी आ जाए तो हम भी निकाल सकते हैं। मैं एक और अर्ज करूँ कि फत्ताह जो है, पीछे जूद आ गई, अता हो गई, रिज़्क़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो अस्मा हैं उन सब को किफ़ायत नहीं करता, क्योंकि कुल फुतूहात होंगी तो सब कुछ होगा। अगर फुतूहात ही ना हो और इंसान हालत कब्ज़ में रहे तो सब कुछ ही रुकता रहेगा, इंतबाज़। असल में शेख ने बताया है हर इस्म अता करेगा आपको, बेशक मतलब एक अल वहार ने आपको कोई चीज़ देनी है, उसने तो डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको देनी है, लेकिन देने के लिए वो इस बात का मतकाजी है कि इस अमल फतह वो चीज़ खोलेगा। समझ आइए अब आपको बात ठीक करूँ, यानी कि वो इस अमल उसका वो नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलनी है, वो उसकी है, आपकी है में जो चीज़ है आपको मिलनी है, लेकिन आप इसको ये समझें कि ये एक प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जी ये उसका मोहताज है, लेकिन बेसिकली तो वो चीज़ आपकी अज़ली है। वो आप कह लेंगे ये प्रोसीजर फॉलो करना था, तो ये प्रोसीजर के लिए समझ फतह आती। जी हाँ, मेरे ख्याल में बात बिल्कुल बढ़िया। डॉक्टर साहब कुछ सवाल वगैरह ये कुछ आप उनको फलसा और यही बात है ना कि हर इंसान का एक ख़ास रोका है, या उसमें जो है ना साबित की बात हो रही है उस लिहाज के, यानी उसकी ख़ास हद है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, उस लिहाज से उस पर यानी वो चाबी उसको मिलेगी। उसके अलावा वो जो चाबी जितनी उसकी इस्तादाद है उसके उतनी मुताबिक मिलेगी, उसको मिलेगी, उतना ही खोलेगा। हाँ, उसके अलावा चाहे वो फिर ख्वाहिश करता रहे या कहता रहे मुझे ये मिले ये मिले, क्योंकि वो उसकी इस्तादाद ही नहीं है कबूल करने की, तो उस लिहाज से उस पर वो चाबी ये ताले की मिलेगी। असल में ना ये बात ये है कि हम उठा के ना डालते हैं कि जी देखिए अल्लाह ताला चाहे तो मुझे ये भी दे सकता है। मतलब एक जनरल मैं आपको नज़रिया बता रहा हूँ, शेख इसके ऊपर बात करते हैं। शेख कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसकी मिसाल आप लें, एक सूरज है, सूरज की रोशनी उसकी किरणें जो है कुल कायनात पे बराबर पड़ रही हैं। जी हाँ, अब जितनी जिसकी इस्तेदाद है, जितना जिस बर्तन में या जो भी चीज़ है उसके अंदर जितनी वो जो कहते हैं जिसका आईने जला है उतनी वो ज़्यादा कबूल कर लेता है, और जिसके आगे ऊपर वो जंग लगा हुआ है या कुछ है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। अब इसमें आप उस रोशनी को क्या कह सकते हैं, कसूर उसका है कि कबूल करने वाले का? नहीं, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये मिसाल तो चले हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसमें नक्स है। वो ये है कि खालिक को हम ज़ाहिर है लाइसा का मिसली, उसकी तो मिसाल हो नहीं सकती ना। सही, सूरज के हवाले से तो हम कह सकते हैं ये तो जनरल मिसाल है, जनरल मिसाल है। लेकिन खालिक इधर बंदे की अगर मिसाल के तौर पर बर्तन छोटा है तो वो बढ़ा भी तो सकता है ना। यही सारा नुक्ता है, ये नुक्ता है, जी। ये पॉइंट है मेन, असल पॉइंट इसमें ये है। जी हाँ, तो वो बढ़ा भी तो सकता है। अगर वो वो जैसे
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے نا، تو ان کے پاس کوئی جو ہے خاتون آئی کہ جی میرا بچہ بچہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ دعا فرمائیں، تو آپ نے ایسے کر کے اوپر دیکھا اور فرمایا کہ بھائی بی بی تیرے نصیب میں کچھ نہیں ہے جی. تو وہ تو بڑی پریشان ہوئی، تو وہ پھر جب نکلی تو روتی ہوئی، تو حضرت بہاولق تھے غالباً، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بی بی رو رہی ہے، تو پوچھنے کہ کیا ہوا، کہ یہ کر کے جو بابا جی نے ارشاد فرمایا. تو میں آپ سے میرا نام نہیں لینا، ویسے جا کے کہنا کہ بابا جی اگر جو تو اللہ کی طرف سے تھا وہ تو مجھے مل ہی جانا تھا، آپ کے پاس تو آئی اس لیے ہو کہ نہیں ہے تو کروا دیں. اچھا سمجھے؟ تو یہ بات اس نے آ کے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں بول رہی، کوئی اور بول رہا ہے، اتنی گہری بات تو نہیں کر سکتی. تو خیر سمجھ تو گئے، تو لیکن خیر جب یہ ہوا تو وہ پھر کہنے لگے بس اللہ کے کاموں میں ہم لوگ تم جاؤ. تو جب یہ باہر نکلی ہیں تو پھر ہوتی ہے، تو کہنے لگے اچھا چل جا، تو اللہ تجھے دے گا، اور پتر دے گا کے ساتھ جو بھی ہے، تو بارو تو جا رونا، اور ایسے پھر اللہ کی کرنا ہو. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ رب العزت تو خالق ہے، وہ خلاق عالم ہے، تو اگر کسی کا برتن اس نے چھوٹا رکھا وہ بھی ظاہر ہے اس کی اسکیم کا حصہ ہی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے بڑی خوبصورت لگی اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ نے لفظ حاجت استعمال کیا ہے، اور یہاں بندے کا بھی ایک جو ہے نا اس کی لمٹ کر دی کہ وہ محدود ہے، بندہ اس سے زیادہ نہیں پا سکتا. صحیح. وہ فتح ہو بھی جائے، تخلقوا باخلاق اللہ باسماء اللہ، دونوں طرح سے آپ اس کا چاہے الفتح کا عکس بھی بن جائیں، پھر بھی اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا ایک لمٹ میں ملے. ایک لمٹ میں. تو یہاں خدا اور بندے کی پھر تقید کر دیا آپ نے کہ خدا اور ہے بندہ اور ہے. یہ تو جبکہ شیخ پر جو لوگ وہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بندے کو خدا بنا دیتے ہیں، وحدت الوجود ایسا ہے، تو جبکہ یہاں تقلید ہے، یعنی حد بندی فرما رہے ہیں کہ تو فتح کے درجے پر بھی فائز ہو جائے، تجھے ملے گا اتنا ہی جتنا تیرا برتن ہے. اس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ شیخ نے فرمایا کہ مجھ میں اس کا ظہور ہے اور ہم اس کے لیے برتن کی مانند. کیا بات، یعنی برتن ایک لمیٹیشن ہے، کیپیسٹی ہے، ایک استعداد ہے، قابلیت ہے، بے شک اتنی اس کی ہے بے شک بے شک، بندے کی. بالکل اس قابلیت استعداد کے مطابق ہی حق کا ظہور ہے، بے شک بے شک، جتنی اس کی استعداد ہے بندے کی. درست درست فرمایا. وہ تو قادر مطلق ہے نا، اس کے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے نا، یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے جی نا. ہاں. اس کی حاجت کے مطابق جو اس کی حاجت ہے، استعداد ہے، اس کو ملے گا. وہ تو لامحدود ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، جی. وہ تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو بندے کی حدود بندی کر دی، حد بندی ہوگی اس کی. تو یہ ایک لطیف نقطہ ہے جو اس سے نکلتا ہے کہ آپ اس اسم میں بھی بتاتے ہیں کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے. شیخ ویسے یہ بات بڑی کھل کھل کے بتاتے ہیں کہ سمجھے تو وہ ان کا شعر یہ ہے کہ خدا جتنا مرضی نزول کرے وہ رب ہی ہے، رب بھی ہے، بندہ جتنا مرضی ترقی کرے بندہ ہی عبدی ہے. عبدی ہے. یعنی جو آپ نے 2 پوائنٹس اس میں سے کہے ہیں نا، اس کے والے سے شیخ کا نا پورا ایک تفصیل ہے. ذری بات ہے شیخ کا کلام ہی نہیں چیزوں پہ، ہر چیز انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہے. لیکن ابھی ہم اسماء کو چلتے ہیں تو بعد میں انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. نیکسٹ اس میں جی اسم العلیم. تعلق تیرا اس تعین کا محتاج ہونا کہ جس سے تیرا اس اسم سے متعلق ہونا درست ہو سکے. تخلق العلیم مبالغے کا صیغہ ہے. یہ حقائق الامور سے ویسا تعلق ہے جیسے وہ امور وجود عدم نفی اور اثبات میں در حقیقت ہیں. یہ تعلق اس رخ سے کہ حقیقتاً علم ان حقائق کا احاطہ کر لے، یہ نہیں کہ انہیں متناہی بنا دے کہ یہ جہل ہوگا. تخلق یہ علوم کا وہ حصہ ہے جو بندہ کسب سے حاصل کرتا ہے، جو خاص استنباط کا نتیجہ ہو اور کسی دوسرے نے اسے یہ علوم نہ سکھائے ہوں. اگرچہ یہ اس کی سوچ سے حاصل شدہ ہو، لیکن اس کی سوچ بھی تو اس کی ذات کا حصہ ہے.
کس کی ذات کا حصہ ہے؟ یعنی اس کی سوچ اس کی اپنی ہے نا؟ اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ اس صورت میں اس اسم سے تخلق درست ہے، کیونکہ اللہ کا علم اس کے لیے کسی غیر سے حاصل شدہ نہیں ہے، یا پھر اپنی تخلیق کے راستے سے جن علوم کے ساتھ وہ تخلیق ہوا، لہٰذا اس بندے نے غیر سے یہ علوم نہیں سیکھے۔ معلومات کی کثرت پر وہ العلیم ہے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، اس حضرت کا بندہ عبد العلیم کہلاتا ہے، اور اس حضرت میں علم والے 3 مراتب پر ہیں۔ وہ عالم کہ جس کا علم ذاتی ہے، نمبر 2 وہ عالم جس کے پاس علم وحی ہے، نمبر 3 وہ عالم کہ جس کے پاس علم کسبی ہے۔ بے شک کائن اپنی ذات سے علم کرتا ہے، سو اس کے پاس ذاتی علم ہے، یا وہ علم جو وہ خاص اپنے وجود سے اخذ کرتا ہے، اور اس کے حصول میں اپنے وجود کے سوا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ سو جب اس پر کچھ ایسا علم وارد ہوتا ہے جسے وہ صرف ایک خاص مزاج پر موجود ہونے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، تو یہ اس کا ذاتی علم کہلاتا ہے۔ کسبی علم وہ ہے جس کے حصول میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل ہو، ایسا علم ایسا علم کسبی علم کہلاتا ہے۔ وہ بھی علم وہ ہے جو اس کے خیال میں بھی نہ آیا ہو، اور نہ ہی اس نے اس کا اکتساب کیا، جیسے افراد کا علم جو کہ علم خضر ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں علم لدنی سکھایا، یہ ان پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت سے تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے رب خود ہم کلام ہوتا تھا، وہ خضر سے وہ کچھ جان رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں، یا جس کی انہیں خبر تک نہ پہنچی۔ حاشیہ نمبر 2 فرماتے ہیں، جان کے اس عالم میں ایسا کوئی موجود نہیں جس کا اپنے موجد سے خاص تعلق نہ ہو، اگر وہ عام خلق سے ہے، اگر وہ عالم خلق سے ہے، لیکن اگر وہ عالم امر سے ہو تو اس کے پاس اس خاص رخ کے سوا بھی کچھ نہیں، سوا کچھ نہیں ہے۔ ہے پہنا چلو کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر موجود پر کسی خاص رخ سے تجلی کرتا ہے، اور اسے وہ علم دیتا ہے جسے صرف یہ موجود ہی سمجھتا ہے، چاہے یہ موجود اس خاص رخ کو جانے یا نہ جانے، اور چاہے یہ جانے یا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اس خاص رخ سے اسے علم دیتا ہے۔ اہل اللہ کا فضل تو یہی ہے کہ وہ یہ رخ جانتے ہیں۔ پھر اس بارے میں اہل اللہ کے درجات ہیں، ان میں سے کچھ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس خاص رخ سے اس موجود کے لیے تجلی ہے، لیکن کچھ یہ نہیں جانتے۔ جو یہ جانتے ہیں ان میں سے کچھ وہ علم بھی جانتے ہیں جو اس تجلی سے حاصل ہوا، اور ان میں سے کچھ یہ علم نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے تعین سے نہیں جانتے، تعین سے نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے ایگزیکٹ کیا۔ ہاں، اور علم سے میری مراد علم کا متعلق ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہے یا اس علم کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کا آگے 3 نمبر حاشیہ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر یہ جان کے مسمى علم صرف عین سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہی ہے جس کی بنا پر وہ عالم کہلاتی ہے، یہ اس ذات کی معلوم سے نسبت ہی ہے، لہٰذا علم معلوم کے بعد ہے، کیونکہ یہ اس کی تابع ہے، اور یہی اس کی تحقیق ہے۔ سو تحقیق یہ ہے کہ حضرت علم عالم اور معلوم کے مابین معلومات ہی ہیں۔ محقق کی نظر میں علم کا معلوم سے اصلاً کوئی اثر نہیں، علم کا معلوم میں کوئی اثر نہیں، اصلاً کوئی اثر نہیں، کیونکہ علم معلوم کے بعد ہے۔ بے شک تو محال کو محال جانتا ہے، اور تیرے اس علم کا اس محال پر کوئی اثر نہیں۔
بلکہ محال نے ہی تو تجھے یہ بتایا کہ وہ محال ہے۔ یہاں پر تجھے پتہ چلتا ہے کہ علم کا معلوم میں کوئی اثر نہیں۔ یہ بات ان کے الٹ ہے جیسا کہ اہل عقل کے علماء خیال کرتے ہیں۔ اہل عقل اس وقت لکھتا ہے نا، ہر وہ شخص کہ جس پر مطلب جس کے ذرائع کسبی ہیں وہ اہل عقل کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ مطلب اہل عقل سے مراد ہمارے تمام فقہا، تمام علماء شامل ہیں، سوائے اس کے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ بابی علوم سے وہ چیز ہے۔ کچھ تین مراتب بتایا نا، ایک تو جس کے پاس ذاتی ہے، ان کے فرمایا کہ یہ بات ان کے الٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل عقل جو بات کرتے ہیں میری بات ان کے الٹ ہے، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، اتنا تو سمجھ لیں۔ اس کا مطلب ہے شیخ الٹ تو کر رہے ہیں نا، باقی تو بندہ سمجھ لے کہ پھر اہل عقل کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے اسم العلیم۔ تو فرماتے ہیں کہ تیرا اس تعین کا محتاج ہونا کہ جس سے تیرا اس اسم سے متخلق ہونا درست ہو سکے۔ اور اس کے نمبر 2 اشیاء میں کون سی تعین بتائیے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر نا یہ نمبر 2 اشیاء میں شیخ نے نا اس کی پہلے اس تعین کے بارے میں بتایا ہے، اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جان لے کہ اس عالم میں ایسا کوئی موجود نہیں کہ جس کا اپنے موجود سے خاص تعلق نہ ہو۔ شیخ اکبر کے نزدیک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی مخلوقات بھی بنائی ہیں اس کا ہر مخلوق سے اپنی خاص تعلق ہے، ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس ڈائریکٹ تعلق کو وہ مخلوق جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا، اور ایک عام تعلق ہے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس عالم میں ایسا کوئی موجود نہیں جس کا اپنے موجد سے خاص تعلق نہ ہو، اگر وہ عالم خلق سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ موجد عالم خلق سے ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہوگا، لیکن اگر وہ عالم امر سے ہے تو اس کے پاس اس خاص تعلق کے سوا کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ عالم امر کا صرف ایک تعلق ہے، اور عالم خلق کے متعدد تعلقات ہیں کہ جن میں سے ایک تعلق وہ ہے کہ جو خاص ہے، اور اس خاص تعلق سے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت اپنی کر سکتا ہے، یا بات پہنچا سکتا ہے، یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جو دیگر ذرائع والے تعلق ہیں اس کو ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ ایک راستہ بالواسطہ ہے، ایک راستہ بلا واسطہ ہے۔ تو یہ سارے وسائط کے علاوہ راستہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو نہیں ہے اس تک جا سکتے۔ اچھا یہ آگے اللہ تعالیٰ ہر موجود پر اسی خاص رخ سے تجلی کرتا ہے۔ اب اس کے والے سے شیخ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ تمام ہر موجود، چاہے وہ جن و انس ہیں، چاہے جمادات ہیں، نباتات ہیں، کچھ بھی ہے، جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے اس خاص رخ سے وہ اس پر تجلی کر رہا ہے، چاہے اس کو اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے۔ یا نہیں ہے۔ لیکن یہ خاص تعلق معلوم کیسے ہوگا؟ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسے وہ علم دیتا ہے جسے صرف یہ موجود ہی سمجھتا ہے، چاہے یہ موجود اس خاص رخ کو جانے یا نہ جانے۔ لازمی نہیں ہے کہ موجود کو بھی پتا ہوگا کہ میرا یہ خاص رخ ہے، لیکن اس کے پاس اس سے میسج آ رہا ہے، اور وہ کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں میرے خیال میں کسی نے ڈال دیا، کبھی یہ کہتے ہیں جی مجھ پر الہام ہو گیا۔ کدھر سے ہوا؟ کہیں سے تو وہ میسج آیا ہے نا جو آپ نے پک کیا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ آگے کہتے ہیں چاہے یہ موجود اس خاص رخ کو جانے یا نہ جانے، اور چاہے یہ جانے یا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اس خاص رخ سے اسے علم دیتا ہے، چاہے اسے اتنا بھی نہ پتا ہو۔ اہل اللہ کا فضل تو یہی ہے کہ وہ یہ رخ جانتے ہیں اور اس میسج کو بھی جانتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے۔ ایک وہ ہیں کہ جو اس رخ کو جانتے ہیں کہ جی یہ میرا خاص رخ ہے، اس سے میں کروں گا تو ڈائریکٹ ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جس لیول پہ ہیں کہ وہ وہاں سے جو آتا ہے پھر جو جواب آتا ہے پھر سوال، مطلب وہ بھی پورا ان کا وہ ایک سلسلہ ہے ہم کلامی کا۔ تو کہتے ہیں یہ اہل اللہ کا فضل ہے، عام بندہ نہیں آپ اس میں کہتے۔ پھر اس بارے میں اہل اللہ کی بھی درجات ہیں، ان میں سے کچھ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس خاص رخ سے اس موجود کے لیے تجلی ہے، لیکن کچھ یہ بھی نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آگے جو یہ جانتے ہیں ان میں سے کچھ وہ علم بھی جانتے ہیں جو اس تجلی سے حاصل ہوا، لیکن کچھ وہ علم نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے تعین سے نہیں جانتے، اور علم سے میری مراد علم کا متعلق ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر مخلوق کا ایک براہ راست ڈائریکٹ تعلق ہے، کچھ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس تعلق سے کیا تجلی ہوتی ہے، کچھ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس تعلق سے جو تجلی ہوئی اس تجلی کے بعد کیا علم ملتا ہے، کسی کو متعین کر کے کہ تجھے یہ ملا، اور کچھ جنوں کہہ دے گا ہاں جی اس سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں اور علم سے میری مراد علم کا متعلق ہے، یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب اس رخ سے اس پر تجلی ہوئی اور اسے جو علم ملا اس علم کا تعلق کس سے تھا؟ مخلوق سے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو شیخ نے فرمائی کہ تیرا اس تعین کا محتاج ہونا، جو تعین تھی کہ اسم العلیم کی حضرت کی یہ ہے کہ تجھے اس خاص رخ کا اور پھر اس کی تجلی کا اور اس تجلی کے بعد جو نتیجتاً علم ملا ہے اس تک تیری رسائی ہو جائے، تو تب تو کہہ سکتا ہے کہ جی میں اسم العلیم سے میرا تو تعلق بن گیا۔ ہاں
آگے کیا کہتے ہیں جی تحقق. اب تحقق میں ہمیشہ شیخ اس اسم کی حقیقت یا اس کی اصل تعریف کہہ لیں یا معرفت کہتے ہیں بتاتے ہیں. العلیم مبالغے کا صیغہ ہے. یہ حقائق الامور سے ویسا تعلق ہے جیسے وہ امور وجود عدم نفی اور اس بات میں در حقیقت ہے. کوئی بھی ایسی چیز امر اشیاء کے لیے کوئی چیز ہے، اس کی اصل حقیقت جو ہے، اس اصل حقیقت سے اگر آپ کا تعلق جڑ گیا اور آپ پر اس کی وہ اصل حقیقت کھل گئی، تب آپ کو اس چیز کا علم ملا. یہ علم کی تعریف ہے، کیونکہ ہم علیم کی بات کر رہے ہیں نا. تو یہ ہے کہ یہ حقائق الامور سے ویسا تعلق ہے جیسا وہ امور وجود عدم نفی اور اس بات میں ہے. اب جو شیخ نے وجود عدم اور نفی اور اس بات کی بات کی ہے نا، تو یہ 4 درجے بنتے ہیں. ایک وجود کا شیخ یہ ظاہری وجود کی بات کرتے ہیں. عدم میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ ظاہری وجود نہیں تھا. اور جو نفی ہے، نفی میں وہ نفی کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اسی کی طرف کرتے ہیں نا آیان کی ادمی حالت. اور اس بات جو ہے وہ بھی آیان کی اثباتی حالت. اب آیان ساتھ شیخ کی اصطلاح ہے، جب آپ اس کی طرف سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیز ویسی واضح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ان 4 اس میں درجات میں، کیونکہ معلوم ان 4 درجات میں ہو سکتا ہے. مطلب معلوم کہ جس سے آپ نے علم کا تعلق بنانا ہے وہ وجود میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عدم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نفی میں بھی ہو سکتا ہے، اس بات میں بھی ہو سکتا ہے. اور نبی کی مثال بھی شیخ نے آگے دی ہے. آگے کہتے ہیں یہ تعلق اس رخ سے کہ حقیقتاً علم ان حقائق کا احاطہ کر لے، یعنی کہ اس شے کے جو حقائق تھے ان حقائق کا احاطہ کر کے میں نے اس شے کو جان لیا، تو تب میں نے کہا کہ میں نے اس شے کو جیسے دعا اللہ ہماری ہاں یہ وہی چیز ہے حقائق الاشیاء کہ جی مجھے چیزوں کی حقائق بتاؤ. تو وہ ان حقائق کا اگر کسی نے احاطہ کر لیا، ایسا احاطہ کر لیا کہ اس کے بعد نقص کی کمی نہیں رہے گی کہ بعد میں کہا نہیں یار اس کا یہ ٹنڈا بھی تھا جو مجھے پہلے نظر نہیں آتی. پوری طرح سے احاطہ کر لیا تو تب وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس چیز کا عالم ہوں مکمل طور پہ مکمل اس کو جان لینا. احاطے کا مطلب ہی مکمل ہے، مطلب احاطے میں نقص نہیں. ہر طرف سے اس کو جان ہر طرح سے جی اس کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اچھی ہیں یا بری ہیں، تمام طرح سے. یعنی کہ ساری اچھی چیز دیکھی تو باقی جو جوڑ دی ہے دونوں طرف سے. اچھا چونکہ یہ تحقق کی بات ہو رہی ہے نا، تو تحقق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتا ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. مطلب ہم میں سے کوئی کہے کہ جی میں نے اس چیز کا احاطہ کر دی کہ یہ کب ہے، تو میں نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ العلیم ہے تو اس نے تمام اشیاء کے حقائق کا کلی احاطہ کیا ہوا ہے. اچھا آگے تخلق. یہ علوم کا وہ حصہ ہے جو بندہ کسب سے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب، کسب کا تو سب کو پتہ ہے کہ جو محنت سے، جو عمل سے اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہو وہ کسبی علوم ہوتے ہیں. جو خاص استنباط کا نتیجہ ہو، یعنی کہ آپ نے سوچ بچار کی، کچھ 2 چیزیں ادھر جوڑی 2 ادھر جوڑی اور ایک اس سے نتیجہ نکال دیا، اور کسی دوسرے نے اسے یہ علم نہ سکھایا. یعنی کہ اپنے کسب سے، اپنی سوچ سے، اپنی طرف سے اس نے جو بھی محنت کی، جو عقلی طور پہ اس نے چیزیں بنائی، اس میں سے اس نے کوئی نئی چیز نکال لی. آگے کہتے ہیں اگرچہ یہ اس کی سوچ سے حاصل شدہ ہوں، لیکن اس کی سوچ بھی تو اس کی ذات کا حصہ ہے، یعنی کہ اس بندے کی اپنی ہے. اسی صورت میں اس اسم سے تخلق درست ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کیوں اب شیخ نے کہا کہ اس صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، وہ کسی دوسرے نے اس کو نہیں دیا. حالانکہ ایک دوسری سینس میں دیکھا جائے تو دیا تو دوسرا نہیں ہے، تو آپ کو نہیں پتا، ان کو پتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کا محتاج نہیں ہوا. اس نے اپنی ذات سے ہی ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ان کا عالم ہے. اس وجہ سے شیخ نے تخلق میں کہا کہ متخلق اگر بندہ اسم العلیم سے ہوگا تو کون ہوگا کہ جو اس راستے سے کسی چیز تک پہنچے. اگر کسی دوسرے نے بتایا اسم العلیم سے متخلق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ایک بات بنیادی فرق ہے، اور یہ شیخ صرف اس وجہ سے لے کے آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو نہیں بتاتی ہے. آگے فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کا علم اس کے لیے کسی غیر سے حاصل شدہ نہیں، اسی وجہ سے آپ نے وہ بات نہیں کی. یا پھر اپنی تخلیق کے راستے سے جن علوم کے ساتھ وہ تخلیق ہوا، لہٰذا اس بندے نے غیر سے یہ علوم نہیں سیکھے. اگر وہ متخلق ہے تو غیر سے نہیں سیکھی، اگر غیر سے سیکھے ہیں پھر اسم العلیم سے متخلق نہیں ہے. پھر وہی بات ہوگی کہ کسی نے اس کو یہ بتائے ہیں. تو اب اس کا تھوڑا سا اشیاء بھی دیکھ لیتے ہیں علم کے حوالے سے شیخ کیا کہتے ہیں. فتح مکی میں فرماتے ہیں اس حاضت کا بندہ عبدالعلیم کہلاتا ہے. اس حاضت میں علم والے 3 مراتب پر ہیں. ایک وہ عالم کہ جس کا علم ذاتی ہے، حق تعالیٰ. دوسرا وہ عالم کہ جس کے پاس علم وابی ہے، ہاں علم لدنی، کوئی بھی ہو سکتا ہے مخلوقات میں سے جسے اللہ تعالیٰ یہ دینا چاہیے. تیسرا وہ عالم کہ جس کے پاس علم کسبی ہے، یہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسب کرے اور اس کے نتیجے میں علم پا لے.
اب آگے جو یہ نقطہ بتا رہے ہیں نا شیخ یہ اہم ہے، کہتے ہیں بے شک کائن اپنی ذات سے علم قبول کرتا ہے۔ کائن سے مراد ہوتی ہے کہ مخلوقات موجودات میں سے کوئی بھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے کے بعد تکوینی طور پہ تخلیق ہو گئی ہے۔ اب کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی ذات سے علم قبول کرتا ہے، اس کے پاس اپنے ذاتی ذرائع بھی ہیں علم حاصل کرنے کے، قبول کرنے کے بیسیکلی، کیونکہ علم تو اس کو معلوم نہیں دینا نا، سو اس کے پاس ذاتی علم ہے، یا وہ علم جو وہ خاص اپنے وجود سے ہی اخذ کرتا ہے اور اس کے اصول میں اپنے وجود کے سوا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر شیخ کیوں یہ بار بار اس کو مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے متخلق ہونا ہے تو آپ کو اصل کا تو پتا ہو نا کہ آپ کس اصل سے متخلق ہو رہے ہیں۔ اگر آپ متخلق اس اسم سے ہوگے کہ جی مجھے تو فلانے نے بتایا تھا، تو پھر آپ اللہ کے اسم علیم سے متخلق نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو تو کوئی نہیں بتاتا کہ جی اس نے بتایا تھا، تو حالانکہ ایک دوسری سینس میں بتاتا بھی ہے لیکن وہ دوسری بات ہے اور یہ اور بات ہے، وہ استاد شاگرد والی بات نہیں ہے، یہ تو استاد شاگرد کا بتانا ہوگا نا۔ کہتے ہیں جی اس پر کچھ ایسا علم وارد ہوتا ہے جسے وہ صرف ایک خاص مزاج پر موجود ہونے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، اس کا ذاتی علم کہلاتا ہے۔ جب اس پر کچھ ایسا علم وارد ہوتا ہے جسے وہ صرف اپنے ایک خاص مزاج پر موجود ہونے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی علم کہلاتا ہے۔ وہی جو ہم نے ذاتی کی بات کی وہ شیخ نے اس کی مثال کے طور پر نیچے بتائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قصبی علم وہ ہے جس کے اصول میں کسی قسم کا کوئی عمل ہو، ایسا علم قصبی علم کہلاتا ہے، سب کے پاس ہی۔ واقعی علم وہ ہے جو اس کے خیال میں بھی نہ آیا اور نہ ہی اس نے اس کا اکتساب کیا، جیسے افراد کا علم۔ اب افراد سے مراد وہ طریقت میں جو درجہ ہے جو کتب کی نظر سے بھی اٹکے ہوتے ہیں، شیخ کے نزدیک ان کو افراد کہتے ہیں، جو کہ علم خضر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی سکھایا، عطا کیا، یہ ان پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت سے تھا، یعنی کہ وہ بھی علم وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام کے طور پہ آپ کو دے دے، اور یہ افراد کا علم ہے، یہ چھوٹے لیول کا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے رب خود ہم کلام ہوتا تھا، وہ خضر سے وہ کچھ جان رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں یا جس کی انہیں خبر نہیں۔ شیخ نے بات کی ہے۔ اچھا اس کے بعد آخری اشیاء، یہ تو بات میرے خیال میں بس یہ بات تھی اس کی، آخری اشیاء پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تقریباً ختم کرتے ہیں۔ شیخ کے نا کلام میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہ پیراگراف ہے، مطلب بیسیکلی فتوحات مکیہ میں ہے نا، تو یہ جو پورا ہے نا یہ شیخ کے کلام کا لب لباب ہے۔ فتوحات مکیہ میں ایک جگہ پہ آپ نے لکھا ہے کہ میں اگر یہ اتنی بڑی کتاب نہ لکھتا اور یہ کتاب 10,000 صفحات پہ ہے، اس کے بدلے میں صرف ایک جملہ لکھ دیتا کہ جی علم معلوم کتابیں ہیں، تو سمجھنے والے کے لیے کافی تھا۔ یہ فتوحات کے اندر ہی آپ نے یہ جملہ لکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مختلف مقامات پر اس کو کھولا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جان کے مسمى علم صرف عین سے ایک خاص تعلق ہی ہے جس کی بنا پر وہ عالم کہلاتی ہے، یعنی کہ کوئی عین سے مراد چونکہ مخلوقات ہوتی ہیں تو کوئی بھی مخلوق ہے اس کا علم، یعنی کہ اس کا علم جو ہے وہ کسی اور چیز سے ایک نسبت ایک تعلق ہے۔ جب وہ مطلب یہ اس شے کا مجھے علم ہے نا تو میری اس سے ایک نسبت ایک تعلق جب جڑ گیا اور مجھے اس کا ادراک ہو گیا تو میں اس چیز کا عالم بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس ذات کی معلوم سے نسبت ہی ہے، معلوم چونکہ یہ چیز ہے اور میں چونکہ عالم ہوں تو میری اس سے جو تعلق نسبت بنا یہ وہی ہے کہ جو علم، لہٰذا علم معلوم کے بعد ہے۔ یہ معلوم ہے، اگر مجھے اس کا علم ہوگا تو یہ معلوم ہی مجھے بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ علم معلوم کے بعد ہے، یہ مجھے اپنا علم دے گا، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اگر میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور میں اپنے خیال میں ایک بنا لوں کہ یہ چیز ایسی ہے اور حقیقت میں وہ کیونکہ خیال میں وہاں ہی ہے، تخلیق تو نہیں ہے، اور جب سامنے آئے تو ظاہری بات ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، تو ڈیفرنٹ ہوگی پھر وہ چیز ہی مجھے بتائے گی کہ میں کیسی ہوں۔ معلوم پہلے موجود ہوگا تو پھر علم اس سے حاصل ہوگا، لہٰذا علم معلوم کے بعد ہے کیونکہ یہ اس کے تابع ہے اور یہی اس کی تحقیق ہے۔ اب یہ شیخ اکبر کے کلام کا لب لباب ہے، یہ بالکل کور ہے کہ معلوم مجھے بتائے گا کہ میں کیا ہوں، اور یہی اس کی تحقیق ہے کہ اگر کوئی بندہ تحقیق کر کے بھی پہنچے گا اس پہ یہ چیز کھلے گی۔ سو تحقیق یہ ہے کہ حضرت علم عالم اور معلوم کے مابین معلومات ہی ہیں، یعنی کہ میرا اور اس معلوم کا، چونکہ میں عالم ہوں
اور یہ معلوم ہے تو یہ میرا اور اس کے درمیان جو تعلق ہے کہ میں اس سے کچھ لے رہا ہوں اس کا علم کہ کیا ہے وہ معلومات ہی ہے نا. جی ہاں. یہ سب چیز جو نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں حضرت علم یہ ہے عالم اور معلوم کے مابین معلومات کہ ان کے تعلقات کہ جس میں وہ دوسرے کو جان لے. محقق کی نظر میں علم کا معلوم میں اصلاً کوئی اثر نہیں ہے. میں عالم اس چیز کا میں سوچتا رہا ہوں کہ نہیں یار اس کو میں نا یہ اس کے 2 کنڈے ہیں تو جتنا بھی سوچ لوں اس کے 2 کنڈے نہیں بننے. ہاں اگر کوئی اس کے بنا دے تو وہ تو اور چیز. مثال کے طور پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اگر میں اس کو مطلب اس پہ میری قدرت نہیں ہے اور میں صرف اس کا عالم ہی ہوں میں جتنا بھی سوچتا رہوں گا کہ اس کے 2 کنڈے ہیں اس کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر ہے یہ اڑ بھی سکتا ہے کب وہ میری سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہ مفروضہ ہوگا. اسی وجہ سے شیخ نے کہا کہ محقق کی نظر میں علم کا معلوم میں اصلاً کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ علم معلوم کے بعد ہے. بے شک تو محال کو محال جانتا ہے. ابھی آپ کو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصطلاح میں محال ممکن اور واجب یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو واجب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی وجود میں اپنی ذات سے قائم ہے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. ممکن وہ ہوتا ہے کہ جس کو وجود دینے کے لیے مطلب واجب اس کو اپنی طرف سے وجود دیتا ہے کوئی امکان نہیں ہے کہ چاہے وہ وجود کو قبول کرے یا نہ کرے. اور محال وہ شے ہوتی ہے کہ جو وجود قبول نہیں کرتا کسی صورت اگر اس کو واجب دے گا بھی تو وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس ہی کچھ نہیں کس کو دے گا وہ محال ہے. بے شک تو محال کو محال جانتا ہے اور تیرے اس علم کا اس محال پر کوئی اثر نہیں. تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا محال ہے تو نے اس کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکہ محال نہیں تو تجھے یہ بتایا کہ وہ محال ہے. یہاں پر تجھے پتہ چلتا ہے کہ علم کا معلوم میں کوئی اثر نہیں. یہ بات ان کے الٹ ہے جیسا کہ اہل عقل کے علماء خیال کرتے ہیں. اہل عقل کے علماء اہل عقل سے مراد تمام شیخ اکبر کے علاوہ جتنے بھی کشفی ذرائع سے جن بزرگوں کے پاس علم آیا ہے جو اہل تحقیق شیخ جن کو کہتے ہیں ان کے سوا چاہے کوئی بھی ہے جس کی مرضی کی آپ کتاب اٹھائیں گے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے الٹ بات کرے گا. وہ فرضی فکر جو بنائی انہوں نے اس وجہ سے اصل میں چونکہ عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی یہ بات ہے ہی کشفی. اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ یہ بات ان کے الٹ ہے جیسا کہ اہل عقل کے علماء خیال کرتے ہیں. اہل عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی فلاسفہ میں سے ہی ہوگا. ہمارے فقہا ہمارے علماء یہ جو بھی آپ کہہ لیں کسی بھی دین والا چاہے فلسفے والے سے بھی کر رہا ہے وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکتا. اور شیخ کا اصل مدعا اگر جسے یہ سمجھ میں آ گیا تو وہ شیخ کی پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ چل پڑتا ہے. جسے یہ سمجھ نہیں آتا نا وہ کبھی شیخ کی بات نہیں سمجھ سکتا ہے. بنیادی نقطہ یہ بھی آ رہا ہے کہ عالم کی ذات اور ہے اور معلوم ایک دوسری چیز. وہ جو آپ نے فرق کی بات کی بالکل ایسے ایک نہیں ہے کیونکہ ایک ہوتے تو پھر وہ اپنا عالم جو ہے نا اپنا علم حاصل کر رہا ہے دوسری چیز کا نہیں کر رہا. معلوم علیحدہ نہیں وہ پھر عالم ہوتا نہیں کیونکہ معلوم کے بعد علم حاصل ہوا نا پھر وہ عالم معلوم ہی نہیں ہوگا تو معلوم علم علم کہاں سے حاصل آئے کرتا ہے نا. ہاں جی. اچھا لیکن اس میں اس کے اس سبق کے شروع میں اس علیم کے حوالے سے جو بات آئی کہ ہر جو شے ہے اس کا ایک خاص جو ہے نا رخ ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. تو چونکہ علیم معلومات اور علم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ دور آئی ٹی کا دور ہے اس میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ خاص راستے جن راستوں سے پہلے کئی میڈیکلز ہوئے ہیں ان خاص راستوں تک شاید انسان پہنچ جائے. اب ان خاص ہر بندے کو جو ایک خاص وصف یا خاص راستہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس خاص راستے تک رسائی کے لیے بھی تو شاید نے کوئی رہنمائی دی ہوگی. اصل میں نا یہ آپ چونکہ نا ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک نہیں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے سامنے شیخ اکبر کا ایک سمندر ہے اور وہ باہر سے کھڑے ہو کے جب بات کرے گا نا تو ایسے ہی کرے گا. لیکن اب تھوڑے 2-4 ہوتے جب آپ لگائیں گے نا تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ایسی کوئی ہے ہی نہیں مطلب کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ کوئی چیز اس خاص مطلب میں آپ کے خاص تک نہیں پہنچ سکتا آپ میرے خاص آپ اپنے خاص تک پہنچ سکتے ہیں میں اپنے خاص تک پہنچ سکتا ہوں. مطلب شیخ نے تو وہ چونکہ اب وہ اشارہ کیا کہ خاص ہے خاص ہر ایک کا ہی ہے. اصل میں ہمارا مطلب آپ نے جو بات کی نا وہ ایک دوسری بات کی ہے لیکن اس کا سادہ سا جواب یہی ہے شیخ کے علوم کی روشنی میں کہ کوئی بھی بندہ چاہے جتنی بھی وہ ترقی کر لے جو بھی سائنس ہے جو بھی کچھ ہے آئی ٹی کہہ لے فلانا کہہ لے وہ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو ان کی استعداد سے بڑھ کے چیزیں ہیں. تو ایٹ دی اینڈ وہ اپنے تک ہی پہنچی اور جن کے اپنے یہ مطلب یہ جو کچھ آج بھی ہمارے سامنے ہوا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ معجزات ہی ہے نا کہ اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ امریکہ میں بات کر رہے ہیں یا لائیو دنیا میں اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے
تو یہ 100 سال کے پہلے انسان کے سامنے تو یہ معجزے سے بھی بڑھ کے چیزیں وہ سوچ نہیں سکتے, گمان بھی نہیں تھا. جی ہاں. تو یہ بھی جو کچھ ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں خاص ڈسکور کرنی ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی, اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس دور کے تقاضوں میں یہی تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. نہیں, میرا کچھ اور سوال تھا. سوال میرا اور ہے. سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر جو شے ہے اس کا اللہ سے خاص تعلق ہے, اور پھر اللہ نے اس کے لیے کچھ خاص رستہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو خاص رستہ ہے ہر بندے کا وہ الگ ہے. میں آپ کے راستے کو نہیں جانتا, میرے راستے کو نہیں جانتا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ بالکل ہی بند ہے, کسی پر کھلا نہیں ہے. ایسے ہی ایسے ہی اس کے لیے کھل سکتا ہے. دیکھیں ایک حدیث بھی ہے نا, اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ لی محلہ وقت لا یسن فی عبد المقرب ہاں جی, ولا نبی مرسل. اب وہ خاص رستے کی طرف اشارہ ہے کہ اس پہ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن وہ حقیقت محمدیہ ہے نا, وہ سب کے ساتھ ہے نا. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاصہ ہے نا. آپ یہ نہیں پوائنٹ کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتا دیا لیکن اس کا انکار نہیں کیا. شیخ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ یہ ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ اگر ان کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ بھی ہے, لیکن آپ کو ادراک نہیں ہے. ان کا درجہ اور ہوگا. ان کو چونکہ ادراک تھا نا انہوں نے تو کھل کے بتا دیا. ابھی ادراک نہیں ہے تو ہم بتاتے نہیں. اگر آپ کو بھی ادراک ہو جائے تو کل آپ بھی یہ بات کہیں گے تو کوئی مطلب ہم تو انکار نہیں کریں گے کیونکہ شیخ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اور اس کا ادراک ہی نہیں ہے لوگوں کو, تو اس وجہ سے وہ بات ایک چھپ جاتی ہے نا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان سے خاص تھی تو وہ آپ سے آپ کے لحاظ سے خاص ہے, ان سے ان کے لحاظ سے خاص تھی. تو آپ نے اپنی والی کا ڈھونڈنا ہے. ان کا جو تھا وہ تو ہو گیا, وہ تو ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم نے اپنا بھی ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا خاص تعلق کیا ہے. اور دوسرا سوال کی اس پہ کوئی مطلع ہو سکتا ہے تو وہ جو حدیث میں بات آئی ہے نا تو وہ آپ پہ بھی اس کا اطلاق ہو کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے رخ سے بندہ خود ہی مطلع ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس رخ سے اس پہ مطلع ہو. نہیں, لیکن ایک بات ہے کہ بنیادی طور پر کچھ لوگ ایسے ضرور گزرے ہیں, قرآن کی ذکر کرتا ہوں اثرات ان لوگوں کا جن کے اثرات ماں بعد الطبیعت ٹھیک ہے. جیسے اگر طالوت اور جالوت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یا کہ اپنے تابوت کی سکینت میں ربک کہ بھی تحملہ الملائکہ, کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ بھئی تابوت آئے گا اس کے لیے جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا جسے فرشتے اٹھائے گئے آگے. اب اس کے لیے کوئی خاص رستہ کھل گیا کہ تابوت بھی آ گیا. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہماری کائنات میں وہ تو آپ نہیں ہماری یہ اصل میں نا یہ سائنسی سوچ کا یہ ہے. ساری سائنس سوچتی ہے نا اس طرح سے, جس طرح سے سائنس نہیں سوچتی. سائنس تو خیر اس بات پر آتی نہیں نا. سائنس تو سائنس آج کل کہہ رہی ہے نا کہ جی اب تو وہ کیا پتہ بام ہولز کہتی ہیں وہ بھی کھل سکتے ہیں, اور یہ بھی سائنس اس طرح کی بات تو آج کل کر رہی ہے نا. یہ مفروضے ہیں نا, مطلب کر تو رہی ہے نا, ہم بھی تو نہیں کہتے چل رہی ہے. لیکن شیخ بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ اگر ذوالقرنین نے کیسے سد بنا دی, کس طرح ممکن ہوا. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ملنے کے لیے گئے تو وہ ایک خاص لمحہ آیا جس میں مچھلی زندہ ہوگی اور وہ راستہ بناتی ہوئی اندر چلے گئی, ان کے لیے راستہ بنا دیا. تو اسی طرح اصحاب کہف کے معاملے میں بھی اللہ پاک نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. تو یہ کچھ ایسی چیزیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ راستے ہر بندے کے لیے ہیں. تو اب یہ کہ ان تک رسائی کیسی ہوگی, میرا سوال مطلب یہ تھا کہ شیخ کا چونکہ ماشاءاللہ اس میں بہت وسیع ہے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو شیخ نے یہ بات کی ہے نا, اس بات کا اور آپ کی بات کا کوئی بنیادی جوڑ نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. مطلب اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے, مطلب آپ کی مثال سے کہ وہ بھی ایک کسی راستے سے اگر آئیں گے تو وہ مطلب ہم کو اسی طرح لے لیں گے جس طرح ہم نے پہلے پڑھا یا سنا, تو وہ یہ بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا یہ وہ نہیں ہے, یہ کچھ اور بات ہے, یہ وہ چیز ہے. لیکن علم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے نا, یعنی علم معلوم کے بغیر نہیں ہے. اگر تو اگر ہم معلوم تک پہنچیں گے نہیں علم کیسا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں جو اس جگہ پہ شیخ نے یہ تعلق خاص کی بات بتائی ہے نا, یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ اس موضوع پہ اس جگہ پہ جب آئے گی تو وہ ہے. تو آپ کی بات سے اتفاق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ابھی آئی تھی نا یہ وہ نہیں ہے, مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں. ویسے بات یہ ہے نا کہ
अल्लाह पाक के साथ या आलम के साथ इस मखलूक के इल्म के दो पहलू हैं। एक पहलू तो है ख़ास, हर एक जो मखलूक है उसका ख़ास रुख से आलम के साथ ताल्लुक़ है जहाँ से वो इल्म हासिल कर रहा है, और जो वो ख़ास ताल्लुक़, ख़ास रुख, ख़ास पैराए और रिस्पेक्ट से वो इल्म हासिल ले रहा है, वो दूसरे पर नहीं खोल सकता क्योंकि उनकी इस्तादात मुख्तलिफ है। आपकी अपनी है, आपकी अपनी, आप हर बंदे की, वो दूसरे पर समझ लें कि वो रास्ता ही बंद है। और जो दूसरा अल्लाह पाक के साथ या कादिर आलिम के साथ ताल्लुक़ है वो जर्नल है, वो सबके साथ, मखलूक के साथ है। उसमें आप देंगे अल्लाह ताला ने जितने अंबिया रसूल भेजे हैं, हाँ। उनके जरिए उसने हमें अपनी बातें बताई है ना, तो ये वो हमें तो हर एक वास्ता के लिए चीज है। पहुंच गई ना इल्म, और एक वो आपको बगैर बिला वास्ता भी हर बता एक सकता के है। लिए है। लेकिन मसला ये है कि जो इसको पहले बंद कर दें उसके बाद आगे बात करें कि